مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور آج میرے مہمان ہیں آزاد کشمیر کے صدر محترم مسعود خان صاحب۔ خان صاحب کا بنیادی طور پر تو سفارتکاری کا ایک بڑا وسیع تجربہ رہا ہے، یونائٹڈ نیشن اور جنیوا اور پھر چائنا، اور اس کے بعد یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو کشمیر کا جو بھی صدر ہو ادھر والے، وہ ایک پولیٹیکل پوسٹ ہوتی ہے، ایک سیاسی ماضی میں پارٹیوں کے نمائندہ رہے ہیں، تو اس اعتبار سے ایک سفارتکار ایک سیاسی پوسٹ کو کس طرح سنبھالے۔ اور ان دنوں آپ کو علم ہے کہ ایک بار پھر کشمیر جو ہے وجہ تنازع بنا ہے دونوں کے ملکوں کے درمیان۔ کچھ تو کہتے ہیں کہ ایک بڑی جنگ کا خدا نہ کرے پیش خیمہ نہ بن جائے، اور جس بڑے پیمانے پر اس بار کشمیری قربانیاں دے رہے ہیں، ان کی شہادتیں ہو رہی ہیں، اور اس کے بدلاؤ میں یا رد عمل میں ہندوستان نے ہمارے جو سرحدیں ہیں ان پر اپنے محاذ گرم کر دیا ہے۔ میرے خیال میں خان صاحب سے زیادہ کوئی موضوع ایسی شخصیت نہیں جن سے اس کشمیر کے تناظر میں پھر پاک بھارت تعلقات کے تناظر میں گفتگو کی جائے۔ خان صاحب، ایک تو میں مبارکباد دیتا ہوں، اور پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ آپ جس پوسٹ پہ رہے بنیادی طور پر اس میں سفارتکاری تھی، اور پتہ نہیں کیوں عام طور پر ہماری ایک جو ٹرم ہو جاتی ہے، اگر عام آدمی بھی کوئی گفتگو کرے تو کہتے ہیں بڑے آپ ڈپلومیٹکلی بات کر رہے ہیں، تو یہ مجھے سوچتا ہوں کہ کیا کچھ یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جی دیکھیے، بات یہ ہے کہ جو ڈپلومیٹ کے بارے میں یہ تاثر ہوتا ہے کہ کھل کر گفتگو نہیں کرتا، سیاستدان کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے، یہ امریکہ ہو پاکستان ہو جو بھی ہو، ان کے بارے میں سیاستدانوں کے بارے میں اس قسم کے جملے استعمال کیے جاتے ہیں، سفارتکاروں کے بارے میں اس قسم کے جملے استعمال کیے جاتے ہیں۔ میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ جو اچھے سفارتکار ہوتے ہیں یا جو اچھے سیاستدان ہوتے ہیں وہ اصول پرست ہوتے ہیں، دو ٹوک بات کرتے ہیں، اپنے ملک کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں لیکن سلیقے کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ سفارتکاری کا پیشہ بھی بہت ہی اچھا تھا، مقدس تھا، اور میں سیاست کو بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری سمجھتا ہوں جس میں لوگوں کی خدمت کی جا سکے، اور اس وقت کے تناظر میں مسئلہ کشمیر کے سلسلے میں بھرپور کردار ادا کر سکوں۔ خان صاحب، چلیں براہ راست آ جاتے ہیں، اور کشمیر کے ایشو کو ریلیٹ ہم پاک بھارت سے بھی کرتے ہیں۔ ایک عرصے تک یہ کہا گیا، اور وہاں سے بھی، اور پھر ایک رائے آئی خاص طور پر مشرف دور میں خاصا کلوزلی اس کو فالو بھی کی، بلکہ اگر ہم لوگوں کو غالباً سب سے زیادہ موقع اس وقت ملا جب وہ تواتر سے ہمارے خاص ایک گروپ کے ساتھ کرتے رہے، اور اس کے بعد خیر ہمارے قصوری صاحب کتاب بھی آئی، اور اس وقت تو یعنی مشرف صاحب اتنے پر امید تھے کہ باقاعدہ وہ ایک فارمولہ ان کے پاس تھا کہ بھائی ڈی ملٹرائزیشن اور پھر تقسیم تک کا کہ ویلی ان کی، یعنی بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ یعنی گو کہ ایک وہ فوجی تھے۔ میں اس کے بہت پیچھے کی طرف نہیں جاؤں گا، لیکن وہ کچھ ایک بہت امید بن گئی تھی کہ ہم کشمیر کے حل کے قریب آ گئے۔ میں کارگل پہ نہیں جاؤں گا ابھی، لیکن کیا اگر آپ اس زمانے میں اگر فالو کرتے رہے ایسا حقیقت تھی؟ دیکھیے، مختلف ادوار میں مختلف کلیے تلاش کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور شیخ عبداللہ نے اس قسم کی کوشش کی تھی، ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور سورن سنگھ نے کوشش کی تھی، اس کے بعد کئی اور کوششیں ہوئی ہیں، جناب فارمولے کا ذکر کیا گیا ہے، جنرل مشرف اور خورشید قصوری صاحب جو ہے اس پہ سیر حاصل تبصرہ بھی کر چکے ہیں کہ وہ کیا تجویز تھی۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ اہل جموں و کشمیر کا فیصلہ بند کمروں میں نہیں ہو سکتا، اور ظاہر ہے کہ ہندوستان اور پاکستان فریقین ہیں، دو طرفہ مذاکرات کے ذریعے وہ کسی نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں، لیکن اقوام متحدہ نے جو کلیہ دیا تھا وہ جمہوری کلیہ تھا کہ اہل جموں و کشمیر سے پوچھا جائے گا کہ ان کی اپنی سیاسی مستقبل کے سلسلے میں کیا خواہش ہے۔ وہ کلیہ حاوی ہے دوسرے کلیات کے اوپر۔ دوسرے میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کسی فارمولے کے اوپر اتفاق رائے ہو جاتا ہے تو اس میں بھی بہر صورت یہ ضرور ہے، اشد ضروری ہے کہ اہل جموں و کشمیر سے مشاورت کی جائے اور ان کی رائے لی جائے۔ لیکن میری اپنی رائے یہ ہے کہ یہ ان میں سے کسی فارمولے نے کامیاب نہیں ہونا تھا،
کیونکہ ہندوستان اس قسم کے مذاکرات کو، اس قسم کے رابطوں کو اس لیے استعمال کرتا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو کمزور کرے۔ لیکن کیا مذاکرات اور مذاکرات یہی ایک حل ہے؟ اور اگر مذاکرات نہیں تو پھر مذاکرات جو ہے صرف وہی حل ہے، میں آپ کو، یا سفارتکاری ایک حل ہے۔ مذاکرات دو طرفہ ہو سکتے ہیں، سہ فریقی ہو سکتے ہیں، مذاکرات جو اقوام متحدہ کروا سکتا ہے، یا وہ مصالحت کروا سکتا ہے، یا کسی قسم کی گڈ آفیسز آفر کر سکتا ہے، تو ثالثی کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی عسکری اس کا حل موجود نہیں ہے۔ جو ہندوستان نے ابھی ہمارے اوپر چڑھائی کی، یا اس نے جو ہے جو لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کر کے اسے اسٹریٹجک نہیں سرجیکل اسٹرائکس کہہ دیا، اور اس سے جو ہے جنگ کے طبل بجانا اور اس طریقے سے پاکستان کو ڈرانا دھمکانا اور کشمیریوں کے اوپر ظلم و ستم کرنا اور بندوق اور پیلٹ گنز کو استعمال کرنا اور لوگوں کو بے حرمت کرنا، اس سے مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ 8 جولائی سے اب تک جو کچھ بھی ہوا ہے وہ خود مقبوضہ کشمیر کے شہریوں نے کیا ہے۔ وہ ٹھیک ہے جی، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کو ایک غلط رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس تحریک کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہاں جو برہان وانی کی شہادت کے بعد جو لوگ بھی مارے گئے ہیں وہ پرامن مظاہرین تھے، یا ایسے لوگ تھے جن کے اوپر تابڑ توڑ حملے ہو رہے تھے، جارحانہ حملے ہو رہے تھے، تو انہوں نے، کسی نے کنکر کا سہارا لیا، کسی نے پتھر کا سہارا لیا۔ آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ ان کا سب سے بڑا ہتھیار اس وقت جو ہے وہ انٹرنیٹ ہے، یا موبائل ٹیلی فون ہے، یا کرسر ہے، یا کوئی تصویر ہے ایسی جو ان کے ہاتھ آ جاتی ہے، جو وہ سوشل میڈیا پہ لگا دیں، جس کی وجہ سے ہندوستان خائف بھی ہے، کیونکہ اس کے اوپر ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے وہاں وائی فائی کا اور انٹرنیٹ کا بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ہمیں اس تحریک کو صحیح تناظر میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ اس کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں، وہ لوگ مظلوم ہیں، مارے جا رہے ہیں۔ غیر ریاستی عناصر کا جنگ بندی لائن کو، یا یہ جو عارضی حد بندی ہے جسے لائن آف کنٹرول کہتے ہیں، اس کو عبور کرنا ناممکن ہے، اور ہندوستان نے ہر قسم کی پیش بندی کی ہوئی ہے، تو وہاں ان کے لیے جانا ممکن نہیں ہے۔ یہ ان کا پروپیگنڈا ہے۔ اس مرتبہ یہ بھی فرق ہے، ایک تو میں نے کہا کہ وہ سب لوگ خود کر رہے ہیں اور کوئی کسی قسم کی کوئی بیرونی عملی مدد نہیں ہے ان کے پاس، بلکہ یہ ہے کہ وہاں ایک بہت بڑا انسانی بحران ہے، کیونکہ وہ مقید ہیں اور محکوم ہیں اور مجبور ہیں اور محبوس ہیں، اور پھر اس کے اوپر ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں لوگ شہادت دے رہے ہیں، بڑے بڑے اجتماعات کر رہے ہیں، اور اس وقت جو حریت کشمیر کا رنگ ہے وہ سبز ہلالی پرچم ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ وہاں جس بھی اجتماع کو آپ دیکھیں وہاں پاکستان کے جھنڈے لہرا رہے ہیں۔ ان کے جنازے بھی میں نے دیکھا، جنازے بھی اسی میں لپٹے ہوئے، پاکستان کے جھنڈے میں لپٹے ہوئے۔ انہوں نے بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا، یہاں آزاد کشمیر میں بیٹھے، پاکستان میں بیٹھ کے جہاں ہم لوگ بالکل آزاد ہیں، یہاں اس قسم کے بیانات دینا بہت آسان ہے، لیکن وہاں سنگینوں کے سائے میں اور اس طریقے سے گولہ اور بارود کی بارش میں اس قسم کی جرأت کا مظاہرہ کرنا، یہ ایک نیا ریکارڈ حریت میں قائم ہو رہا ہے۔ مطلب ہم یاد کرتے ہیں افریقہ میں جو تحریک آزادی تھی، یا اس کے بعد ہمیں جو ہے کئی جنگیں لڑی گئی ہیں، قوموں نے، مظلوم قوموں نے آزادی حاصل کی۔ خود امریکہ کی بھی ایک تاریخ ہے جب اس نے نو آبادیاتی قوت سے آزادی حاصل کی تھی۔ آج اہلیان کشمیر، اہلیان مقبوضہ کشمیر حریت کی ایک نئی تاریخ رقم کر رہے ہیں۔ خان صاحب، لیکن مجھے بریک کی جانا پڑا، لیکن پتہ نہیں کیوں یہ پرسیپشن ہے کہ شاید انٹرنیشنل فورمز میں ہم اپنا کیس پوری طرح نہیں لڑ پاتے، اور ہندوستان کیونکہ ہر طور ایک بڑا ملک ہے، اس کی اکانومی کے اعتبار سے، سائز کے اعتبار سے، پاپولیشن کے اعتبار سے، اور اس لیے جو اقوام عالم جو ہیں وہ اس کو ایک غلط اسٹینڈ لینے کے باوجود اس کو سپورٹ دیتی ہیں۔ اور پھر میں یہ ذکر بھی یہ کروں گا کہ سشما جی نے تو وہ سب، آپ کتنا ہی جواہر لال نہرو یاد دلاتے رہے ہیں، ابھی جب آپ UN گئے تھے انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ جناب ہمارا اٹوٹ ٹانگ ہے۔ یہ اور اس سے ریلیٹڈ دوسرا سوال کریں گے، مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ملتے ہیں۔
مجاہد ولی ایک بار آپ کو پھر خوش آمدید کہتا ہے. خان صاحب یہ ٹھیک ہے کہ ہمارا میڈیا بہت آؤٹ آف دی وے جا کے کرتا ہے, لیکن پتہ نہیں کیوں یہاں یہ احساس ہوتا ہے کہ مثلا ابھی کچھ دن کہنے یہ کہا گیا کہ جی جان کیری ہندوستان گئے اور اس وقت اتنا بڑا سب کچھ سری نگر میں ہو رہا تھا, لیکن جان کیری نے کوئی ایک لفظ نہیں بولا. اور دیگر ہم جو دیکھتے ہیں, ایون کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری جو اسلامی جو بھی بنائی ہوئی ہیں ہم نے OIC اور یہ ان کی طرف سے جو سپورٹ ملنی تھی وہ بھی نہیں. تو UN میں بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ جناب ہمیں جتنی پرجوش حمایت ایک ایسے وقت میں جب کہ کشمیریوں کی تحریک اپنے پیک پر تھی, تو اس کو ہاؤ یعنی یہ ہمارا ایسے ہی خام خیالی ہے یا یہ بات ایک حد تک درست ہے؟ پہلے تو میں سشما سوراج کے اس دعوے کو مسترد کرنا چاہتا ہوں, یکسر مسترد کرنا چاہتا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر ان کا اٹوٹ انگ ہے. آزاد کشمیر تو آزاد ہے نا, وہ جموں و کشمیر کا ذکر کرتے ہیں تو وہ تو یہاں ہے, آزاد ہے اور پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. دوسرے میں یہ کہوں گا اس کی دلیل یہ ہے, یعنی یہ میں بغیر دلیل کے گفتگو نہیں کرتا. ایک تو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے ذریعے خود ان کا آئین ایک مخصوص حیثیت دیتا ہے مقبوضہ کشمیر کو. اس کے بعد حق خود ارادیت کا ابھی ریئلائز ہونا باقی ہے. سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ 70 سال انہوں نے کشمیریوں کے اوپر تشدد استعمال کیا, اپنی حلیف جماعتیں بنائیں, اس کے بعد انہوں نے وہاں ہر قسم کی انہیں تحریص و ترغیب دی. اس کے باوجود کشمیری کہہ رہے ہیں, مقبوضہ کشمیر کے لوگ 70 سال گزرنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کا تسلط, ہندوستان کا قبضہ ناقابل قبول ہے. تو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہندوستان کے اندرونی معاملہ ہے؟ اچھا, دوسرے آپ نے بہت اہم نکات اٹھائے, اس کی میں وجوہات بتاتا ہوں. ایک تو وجہ یہ ہے کہ ناکامی نہیں کہنا چاہیے, پاکستان اور اہل جموں و کشمیر کی یہ کامیابی ہے کہ انہوں نے آج تک مسئلہ کشمیر کو زندہ رکھا ہوا ہے, ہندوستان کی تمام طاقت کے باوجود, ہندوستان کے تمام تعلقات کے باوجود. یہ ہم لوگوں کی ہمت تھی, اور خاص طور سے پاکستان جو ہے اس نے کتنے نقصانات اٹھائے ہیں. مشرقی پاکستان ہو گیا, اس کے بعد انفیکٹ کشمیر کی وجہ سے انہیں جوہری استعداد حاصل کرنی پڑی اپنے دفاع کے لیے. ہندوستان نے دھمکی دے دی تھی کہ ہم باقی پاکستان کے بھی حصے بکھرے کر دیں. تو اس طریقے سے اس کی عملی اور مؤثر مدافعت کا انتظام کیا گیا. تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کلیتاً ناکام نہیں ہے اس سلسلے میں, اور ہندوستان مکمل طور پر کامیاب نہیں ہے. حیران ہوتے ہوں گے وہ بیٹھے ہوئے کہ بھی آج تک ہم اتنے تمام تعلقات کے باوجود, تمام ہمارے جو منصوبوں کے باوجود کشمیری آزادی کا نعرہ بلند کر رہے ہیں, اور پاکستان اقوام متحدہ, پاکستان کے وزیر اعظم جنرل اسمبلی میں جا کے خطاب کرتے ہیں. وہاں پاکستان ایک طاقتور ملک ہے بہر صورت, سفارتی طور پر تنہا نہیں ہے. ہندوستان نے دھمکی تو دی ہے, اس کے تعلقات اقوام جو ہمارا جو برادر اس مسلم ملک کی حیثیت سے ہم جتنے فکر مند ہو جاتے ہیں اپنے برادر عرب اور مسلم ملک کی سبب سے, وہ برادر کشمیریوں کے لیے بھی اور ہم جو ہیں اس میں ایک خیال پایا جاتا ہے. یعنی خیر وہ اس کا بہت سارے سبب ہے, ان کی بادشاہتیں ہیں, ان کے اس طرح ڈیموکریٹک وہ نہیں ہے, ان کا شاید طریقت, ان کا اس طرح میڈیا نہیں ہے جو ایکسپوز کرتا ہو. لیکن یہ ہے کہ جو سپورٹ اور جو لوگ سمجھتے تھے کہ 54 یا 55 ملک ہیں, اگر آپ ان میں اگر اقوام متحدہ میں اس طرح کھڑے ہوتے تو شاید ہمیں بہت زیادہ سپورٹ ملتی. یہ ایک ہے خاصا. میں یہ کہوں گا کہ جہاں تک اسلامی تعاون تنظیم کا تعلق ہے تو اس نے ہر سال ایک قرارداد پاس کی ہے کشمیر کے لیے. جی بہت ضروری ہوتی ہے قرارداد, کیونکہ مسلسل 1990 سے اب تک قراردادیں پاس ہو رہی ہیں. OIC کے سیکرٹری جنرل مذمت کے بیانات دیتے ہیں, اور اس کے علاوہ انہوں نے وہاں ایک خصوصی ایلچی بھی قائم کیا ہوا کشمیر کے اوپر, اور وہ ہندوستان کے ساتھ ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن کے لیے بھی بھیجنا چاہتے ہیں. تو یہ ہے کہ جو آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن ہے وہ غیر فعال نہیں ہے. دوسرے میں یہ آپ کو بتاؤں گا کہ مسلم ممالک جو ہیں ان کے کوچہ و بازار میں کشمیر کی بازگشت ہے, اور وہاں جو نمازوں میں جب دعائیں کی جاتی ہیں تو کشمیر کی آزادی کے لیے بھی دعائیں کی جاتی ہیں. ہمارے شاعر نے کہا تھا, لیکن خان صاحب سوری ٹو سے کہ دعاؤں سے فقط کٹتی نہیں زنجیر مولانا. یعنی یہ جو ہے کہ درست ہے, لیکن میں اس بات پہ بھی یقین رکھتا ہوں کہ کچھ اختیار ہمارا ہے اور بہت سے فیصلے خدا کے ہاتھ میں ہیں. اگر وہ ہماری صفوں میں اتحاد پیدا کر دے, امت مسلمہ میں اتحاد پیدا کر دے, تو ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ ہم لوگ آزادی سے بہرہ بر ہوں گے.
نہیں لیکن ایک میں جو خان صاحب ذرا اس لیے آپ سے یہ کہوں گا کہ بہرحال ایک جو کہتے ہیں کہ 9/11 کے بعد ایک نئی دنیا آئی، اور کیونکہ بائی اینڈ لارج ہمارا ہم کتنے ہی کہیں ایک مسلم کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ ایک دہشت گرد، اور وہ جو ایک بڑا مشہور جملہ ہوا کہ ٹھیک ہے کہ ہر مسلمان دہشت گرد نہیں لیکن جتنے دہشت پڑے آتے ہیں مسلمان نکلتے ہیں. ہم 50s میں دیکھیں اگر ویتنام وار تھی تو واقعی اس کو ایک لبریشن مومنٹ سمجھا جاتا تھا. کوریا وار آئی تو اس کو لبریشن مومنٹ، یعنی وہ جو اس وقت 50s اور 60s میں جو پوری ساری دنیا میں چلی وہ جو نیشنلسٹ موومنٹ میں یا قومی آزادی کی تحریکیں، تو اس کو ساری دنیا کی سپورٹ ہوتی تھی، اور امریکن نے بہت بڑا نقصان بھی اٹھایا. آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں 50,000 امریکی جو ہے وہ کوریا وار اور ویتنام وار میں مارے گئے. اور لیکن کشمیر کو بھی ہم بھلے ہم یہ کہیں کہ یہ ایک نیشنل لبریشن مومنٹ ہے، لیکن 9/11 کے بعد ایک تو اس پہ یہ والا رنگ غالب رہا کہ یہ ایک مذہبی تحریک بھی ہے، پھر دوسرے وہ جو نان اسٹیٹ ایکر، اور پھر ویسٹ اور امریکنز نے ان تمام لوگوں کو جو لبریشنز جینون موومنٹ تھیں ان کو بھی دہشت گردی کے زمرے میں ڈال دیا. یہ ایک بڑا سبب مسئلہ نہیں خان صاحب جو مشکل بنا کشمیریوں کے لیے بھی اور آپ لوگوں کے لیے بھی جو ان کا کیس پیش کرتے تھے؟ بات آپ نے درست کہی ہے، میرا نتیجہ مختلف ہوگا. بات بالکل آپ نے درست کہی ہے، اور اسے ہندوستان نے استعمال کیا ہے اس فضا کو، کیونکہ کشمیریوں کی جن کی جائز تحریک ہے اس کو بھی اس نے دہشت گردی کے ذریعے پرچار کرنا شروع کر دیا کہ یہ دہشت گردی ہے، جو بالکل صریحاً غلط ہے. تو یہ ہمارے لیے چیلنج ہے کہ ہم کیسے اسے صحیح تناظر میں پیش کریں، کیونکہ دنیا یقیناً بدل گئی ہے لیکن کشمیریوں کا حق خود ارادیت معطل نہیں ہوا، ختم نہیں ہوا. یہ میں سمجھتا ہوں غیر مؤثر نہیں ہوا. کشمیریوں کی تحریک میں وہی توانائی موجود ہے، گاہے بگاہے آتی ہے، جو پہلے موجود تھی، جو 50 کی دہائی میں تھی. اب 5ویں نسل کے پاس یہ مشعل ہے آزادی کی. ان کے بھی افکار میں اور ان کے اعمال میں وہی توانائی آپ دیکھ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو میں کہہ رہا تھا نتیجہ میں یہ اخذ کروں گا کہ ہمارے سامنے چیلنج بہت زیادہ ہیں. یعنی یہ دہشت گردی کا بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امت مسلمہ میں جو آپ شمالی افریقہ سے شروع کریں اور پورے کے پورا جو بھی مشرق وسطیٰ سے گزرتے ہوئے جنوب مشرقی ایشیا پہ جائیں تو مسلمان کیا دہشت گرد ہیں؟ تو یہ اس تہذیب کی ایک سنگین غلطی ہے کہ وہ 1.6 بلین لوگوں کو دیکھیں، ایک ایسے عدسے سے دیکھیں جہاں انہیں سارے کے سارے دہشت گرد نظر آئیں. تو میرا خیال ہے کہ اس پرسیپشن کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے، اور وہ فرض عائد ہوتا ہے مسلمانوں کے اوپر. اصل میں مسلمان ہوں یا کشمیری ہوں، وہ دوسروں کے اوپر فرائض بہت عائد کر رہے ہیں، وہ خود اپنے اوپر کوئی فرائض عائد نہیں کر رہے یا کوئی ذمہ داریاں نہیں لے رہے. مثال کے طور پر اگر ان کا بیانیہ نہیں چھپ رہا، اس کی تشہیر نہیں ہو رہی، تو وہ اس کے سلسلے میں کوشش کریں تاکہ متبادل بیانیہ آئے، تاکہ جو بھی کہانیاں چھپیں وہ متوازن ہوں. مسعود خان صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے، اور مجھے احساس ہے کہ ہم لوگ تو خیر ٹھیک ہے صحافی لوگ ہوتے ہیں یا تبصرہ نگار تشریح، ہمارے لیے بڑا آسان ہوتا ہے. خان صاحب بڑی ذمہ دار حساس عہدے پر فائز ہوئے ہیں، اور ابھی بلکہ انہیں بھی آئے ہوئے گو کہ ان کا تعلق اور ان کی فیملی کا بڑے عرصے سے کشمیر اور تحریک سے ہے. لیکن آپ کو علم ہے نا کہ یہ عہدہ اور یہ کرسی جو ہوتی ہے وہ اس میں اس طرح تو گفتگو نہیں کر سکتے نا، جیسے ابھی خان صاحب سے پہلے ہم جب ٹیلی ویژن پہ بلاتے تھے ان کو تو بڑے جو خیر اس پہ گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ مجاز ملوی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. بریک سے پہلے میں تھوڑا سا محتاط الفاظ میں کہہ سکا کہ خان صاحب آزاد کشمیر کے صدر ہیں، اور ایک صدر کی حیثیت سے ان کا کہا ہوا لفظ وہ تو ہے نا، وہ تو پہلے کہتے تھے پکڑے جاتے ہیں لکھے پہ ناحق، لیکن یہ تو ان کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ پکڑا تو جائے گا. کیونکہ خان صاحب ایک بات یہ ہے کہ ایک بات تسلیم شدہ ہے جناب، اور وہ یہ ہے کہ جی آزادی کا تو ایک ہی وہ ہے معاملہ، اور وہ ہے بیرل آف دا گن. اب کشمیر کے ایشو پہ لیکن وہ جو میں نے آپ سے کہا تھا جو کہ 50s 60s 70s باہر صورت جو کشمیری لڑ بھی رہے ہیں نا، دنیا کسی بھی ایسی تحریک کو، دنیا کا مطلب میں سمجھتا ہوں کہ جو میٹر کرتے ہیں ممالک، وہ آخر سے یہی کہے کہ آئیے بیٹھیے، اور ہم بار بار بیٹھتے ہیں اور بار بار مذاکرات کرتے ہیں. میں
تاشقند بھی چھوڑ دیں, شملہ بھی چھوڑ دیں, بعد میں آگرہ بھی ہم دے دیں, واجپئی بھی یہاں آ کر چلے گئے. ہم نے مسلسل کوشش کری, وہ زیادہ ہمیں قرارداد پاس کر لیتے ہیں اور اس میں لفظ کشمیر آ جاتا ہے تو ہم بڑے پھولے نہیں سماتے کہ دیکھیے جی بہرحال اس میں کشمیر تو آ گیا نا, چلیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ایک لائن آنے سے کشمیر میں کیا فرق پڑے گا. تو یہ جو ایک جو مشکل صورتحال میں کشمیری بھی, اور ایک حد تک ہم اس لیے پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کشمیری جو ہیں وہ آزاد نہیں ہوں گے. تو اس صورتحال میں میں جو آپ سے کہہ رہا تھا کہ مذاکرات جو ناکام ہو چکے ہیں, اور جو دوسرا راستہ ہے اس میں بھی ہم پورے طور پر آپ یہ نہیں اس کو ان کی بیرل آف دا گن کو جو ہے اوپنلی سپورٹ بھی نہیں کر سکتے کہ ہاں بالکل لڑو اور مرو اور پہنچ جاؤ دہلی تک. ہاں صاحب دیکھیے, بیرل آف دا گن سے مسائل حل نہیں ہوتے. اگر یہ مسائل بیرل آف دا گن نہیں ہوتی تو آج ایشو بھی کشمیر کے استان یہاں تک نہیں پہنچتا. نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مسئلہ کشمیر 1947-48 میں تھا, اس وقت بھی بیرل آف دا گن تھی اور آج بھی ہے. بیرل آف دا گن اس تھوڑے حالات بدل گئے ہیں. یہ آزاد کشمیر کا خطہ آزاد کشمیر کے لوگوں نے لڑ کر آزاد کروایا تھا, لیکن بندوق سے آزاد کر. لیکن مقبوضہ کشمیر کی تحریک جو ہے وہ جب ہندوستان کا ظلم و ستم بڑھ گیا, انہوں نے ہر قسم کے آئینی اور قانونی, بلکہ میں کہوں گا کہ غیر آئینی اور غیر قانونی حربے استعمال کیے, ان کے اوپر ظلم و ستم کیا, تو وہاں ہمیشہ رد عمل ہوتا رہا. تو وہاں بندوق کا آپ تاریخ گواہ ہے کہ زیادہ استعمال ہندوستان نے کیا اور بے دریغ استعمال کیا. اچھا, میں یہ اس لیے کہہ رہا تھا کہ بیرل آف دا گن سے اس لیے نہیں مسائل حل ہو سکتے آج کے دور میں کہ اگر وہ مسائل حل ہونے ہوتے تو شام کا مسئلہ حل ہو چکا ہوتا. دیکھیے وہ تو دوسری کمپلیکس نہیں, میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر اقوام متحدہ کی چیپٹر 7 کے تحت قراردادیں موجود ہیں, اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہاں ایک فارمولہ جنیوا 1 اور جنیوا 2 اکارڈز بھی موجود ہیں, دونوں کے دونوں, یعنی ہر شرط پوری کر دی گئی ہے. اسی طریقے سے آپ لیبیا خلفشار کا شکار ہے, دوسرے شمالی افریقہ کے دوسرے ممالک جو ہیں. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مذاکرات کی طرف لوٹنا چاہیے, سفارتکاری کی طرف لوٹنا چاہیے, ڈپلومیسی کی طرف لوٹنا چاہیے. اور وزیر اعظم پاکستان جناب نواز شریف نے جب اقوام متحدہ میں خطاب کیا تھا تو ان کا جب ہم مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو یہ پاکستان کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے, یہ پاکستان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر جنوبی ایشیا میں اس پورے خطے میں آپ امن و سلامتی لانا چاہتے ہیں, اس کی فضا پیدا کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کو ڈپلومیسی کو استعمال کرنا پڑے گا, بندوق کو رکھنا ہوگا. صاحب آپ کو میں آپ کو کیا بتاؤں, کیونکہ وہ ہر درمی ان کی ضد, وہ 60,000 کشمیریوں کو شہید کر چکے ہیں, وہ اس کے باوجود کہ ان کی 7 سے 8 لاکھ فوجیں وہاں موجود ہیں. وہ جو اس وقت کہتے تھے نا, جواہر لال کے پاس بھی کوئی بہت مضبوط دلیل نہیں تھی سوائے اس کے کہ میں کشمیری ہوں, میرا یہ خواب ہے کہ یہ دیکھوں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں اس دن سے لے کر آج, جیسے آج کل سشما سوراج کی تقریب میں کتنی سختی تھی کہ ان کی وہ سختی, تو پھر جب اتنی سختی 67 سال بعد ہے تو آپ کیسے کہیں کہ مذاکرات پہ راضی کر پائیں گے اور ان کو کہیں گے لائیے آئیے تقسیم کیجئے, ہمیں یہ دے دیجیے آپ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ آمادہ ہو رہے ہیں, وہ بہت غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, دیکھیے کہ ایک غاصب کا منطق ہے اور وہ جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں ہر قسم کی اہل کشمیر کو, مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو دبانے کے لیے, اور ان کی ضد ہے. آپ نے لفظ استعمال کیا, ضد ہے, ہٹ در. ایک کشمیریوں کی بھی ضد ہے کہ جب تک آزادی حاصل نہیں ہوتے وہ اپنی تحریک ختم نہیں کر گئے. آپ کہتے ہیں مذاکرات کے ذریعے, وہ اگر بندوق کے ذریعے دبا رہے ہیں تو دوسرا حل, اس کا جواب بندوق والا ہے جس کو ہم نہیں کر سکتے. ہم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہاں بندوق حل ہے, اور جو اصل میں ہے اور جو کشمیری کر رہے ہیں. دیکھیے جو ہندوستان اور پاکستان کی خود آزادی تھی وہ پرامن ذرائع کی مرہون منت ہے, اس میں کسی قسم کی کوئی مسلح مزاحمت نہیں ہوئی تھی, اور اس کی وجہ سے اس وقت ایک نوآبادیاتی قوت تھی اور اس دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی. لیکن جو اس وقت جو ہماری اخلاقی قوت تھی اس کی وجہ سے انہیں یہ جگہ چھوڑ کے جانا پھر بھی وہ برٹشر تھے, اور یہ بہرحال ایک ہندوؤں کا دوسرا تھا. برٹش کی ڈیموکریسی کی الگ تاریخ تھی, وہ سمجھ گئے تھے کہ ہاں ہم ان کو نہیں رکھ سکتے اتنی بڑی اقوام کو عالم میں. ہندوستان اس طرح نہیں سوچتا, وہ کہتا ہے یہ کیا چھوٹا سا خطہ ہے, مزید ہم فوجیں رکھ لیں, مزید ہم مار دیں. یہ جو کشمیریوں کے اوپر
انسانیت کے خلاف جرائم سرزد ہو رہے ہیں یا نسل کشی ہو رہی ہے، اس میں ہندوستان میں بھی ایک رد عمل ہے. ابھی وہ زیادہ نہیں ہے لیکن ہے. یہی بات میں کہنا چاہ رہا تھا کہ وہاں رد عمل ہے، اور اگر ہندوستان اسی قسم کا ظلم کرتا رہا تو اس کی اپنی ریاست کا شیرازہ بکھر سکتا ہے. کیونکہ ایک پورے کے پورے کوئی جو 1.3 بلین لوگ ہیں وہ مکمل طور پر ساری کی ساری قوم اخلاقی طور پر دیوالیہ نہیں ہو سکتی. لہٰذا وہاں سے آوازیں اٹھی ہیں، بڑے معتبر لوگوں کی آوازیں اٹھی ہیں، اور انہوں نے قابض افواج کے مظالم کی مذمت کی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے حقوق انسان، انہوں نے رائے شماری کا مطالبہ کیا ہے. میں آج گن رہا تھا ان کے جو 10 بڑے مفکرین ہیں انہوں نے رائے شماری کا مطالبہ کیا ہے، اور ہندوستان کو کہا ہے کہ وہ اس ظلم کا ہاتھ روکے، یہ وتیرہ ختم کرے. تو میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایک، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ہائی مورل گراؤنڈ ہے، ہم کسی صورت میں نہیں اسے چھوڑیں گے. اور ہم لوگ جو اہل جموں و کشمیر ہیں، جب بھی انہوں نے دفاع کی، اپنے دفاع کے لیے کیا ہے. جب ظالم مار رہا تھا آپ کو، جب آپ کے گھر لوٹ رہا تھا یا جلا رہا تھا، یا آپ کی بہنوں کو، ماؤں کو بے حرمت کر رہا تھا، تو اس وقت لوگ کھڑے ہوئے ہیں. اور وہ کیا کس سے کھڑے ہوئے ہیں؟ یا لاٹھی تھی، یا کوئی اس قسم کی وہ تھی. ان کے پاس کوئی اس قسم کے ہتھیار نہیں تھے. اچھا، گاہے بگاہے کوئی تھوڑی سی جو ہے عسکریت پسندی آئی ہے، لیکن اس میں کتنی ایک جان تھی. آپ نے خود فرمایا کہ 7 لاکھ کی ان کی فوج ہے، اور اس میں سے 4 لاکھ کا ارتکاز وادی کشمیر میں ہے. اس سے بڑا جماؤ فوج کا وہ دوسری جنگ عظیم کے بعد کہیں نہیں دیکھا گیا. کہ مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. مجاہد ولی ایک بار آپ کو پھر خوش آمدید کرتا ہے. میرا خیال ہے آپ نے خان صاحب جو بنیادی بات کہی وہ یہ کہ کشمیری کتنا ہی کرتے رہیں، جب تک کہ ہندوستان میں چاہے بنگال ہو اور آسام ہو، مشرقی پنجاب ہو اور یو پی ہو اور ادھر مہاراشٹر ہو، وہاں اگر وہاں کا جو ہیومن رائٹس، وہاں کا جو ڈیموکریٹس، وہاں کا جو پڑھا لکھا، اگر وہ اس کشمیری کی تحریک کا ساتھ نہیں دیتا تو اس وقت تک شاید کشمیریوں کی آزادی اتنی جلدی نہیں آئے. اور اس میں ایک تھوڑا سا پرابلم شاید ہماری طرف سے بھی کچھ ہوا ہوگا، کچھ ادھر سے بھی غیر ذمہ داری ہوگی کہ اگر آپ کشمیر کی تحریک کو ایک مذہبی تحریک کی حیثیت سے ایک اسلامی کشمیر آزاد کرانے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ کو ہندوستان کی ان جمہوریہ کی جو ایک سیکولر اور نان مسلم ہیں ان کو کیوں سپورٹ دیں گے؟ دیکھیے، میں یہ کہوں گا کہ کشمیر کی تحریک مذہبی تحریک نہیں، اسلامی تحریک نہیں، لیکن اس کو رنگ دینے کی کوشش کی گئی، رنگ دینے کی کوشش کی گئی. اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ آزادی کشمیر کے چہرے کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. وہ ہندوستان کی مذموم کوششیں ہیں، لیکن آپ نے کچھ خامیاں کمزوریاں ہیں. دیکھیے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک ہے آزادی کا مسئلہ، حق خود ارادیت کا مسئلہ، ایک جمہوری حل، اس پہ تمام کشمیری جماعتیں متفق ہیں. یہاں تک کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ پوچھ لیجئے جو جموں اینڈ کشمیر لبریشن فرنٹ بھی اس کے بارے میں متفق ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو سید علی شاہ گیلانی صاحب ہیں، میر وائز فاروق صاحب، حریت کے یہ سارے کے سارے جو ہے مختلف کنسٹیٹیوئنٹس ہیں. اس میں شبیر شاہ صاحب سے پوچھ لیجیے، سارے کے سارے کہتے ہیں کہ جناب رائے شماری ہونی چاہیے. رائے شماری کا طریقہ کار کیا ہوگا، اسے کیسے وضع کیا گیا، یہ معاملات طے ہونے. تو یہ کہنا کہ یہ ایک مذہبی تحریک ہے، میں نے پڑھا ہے بہت سارے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں جو ہے ایک لیٹسٹ موومنٹ چلے، اور ایک صحافی گیا ہندوستان سے، انہوں نے کہا کہ وہاں جو ہندوستان کے لوگوں کو، شہریوں کو گمراہ کر رہے ہیں کہ کشمیر میں آزادی کی تحریک وہابیت کی تحریک ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہاں کوئی خاتون بغیر پردے کے گھر سے نہیں نکلتی، اور اگر پردے کے بغیر گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کو قتل کر دیا جاتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں جو رپورٹنگ ہو رہی ہے. تو یہ جو صحافی تھا، ہندو صحافی تھا، وہ گیا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں وہاں گیا ہوں، اور سری نگر میں اور دوسرے شہروں میں اور قصبوں میں اور دیہاتوں میں عورتیں آرام سے اپنی چادر لے کے تو گھومتی ہیں، کسی قسم کی کوئی وہابیت نہیں ہے. تو یہ ان کے ترکش میں نیا تیر ہے جسے انہوں نے زہر میں ڈبو کے دوبارہ کشمیریوں کو زخمی کرنے کی کوشش. آپ کس پوزیشن میں خان صاحب جب ہوتے ہیں آزاد کشمیر کا جو ہے، جیسے آپ اگر صدر ہیں یا خود آزاد کشمیر والے، وہ یعنی اگر آپ کہیں کہ ان کے لیے اتنا آسان تو نہیں ہوگا نا کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے اور آپ اپنے بارڈر سے وہ کریں، کیا پوزیشن آزاد کشمیر کی والوں کی ہو سکتی ہے جو ان کے سپورٹ میں ہے؟
آزاد کشمیر کی ایک تو اپنی صفوں میں اتحاد کریں، جو بھی سیاسی اختلافات ہیں ان سے بالا تر ہو کر مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے کشمیری بہن بھائی جو اپنی آواز باہر تک نہیں پہنچا سکتے، اپنا دکھ درد کسی سے بانٹ نہیں سکتے، آپ آزاد ہیں، آپ جائیں ساری دنیا کو بتائیں، بین الاقوامی برادری کو بتائیں۔ آپ نے کہا تھا نا ہندوستان کی سول سوسائٹی اور مختلف شہروں کا اور مختلف صوبوں کا ذکر کیا تھا، یہ آواز، اس آواز کی بازگشت لندن میں بھی، واشنگٹن میں بھی، برسلز میں بھی سنی جانی چاہیے۔ آزاد کشمیر کے لوگ، یہاں کے جو مجلس مقننہ کے ارکان ہیں اور اس کے علاوہ جو تارکین وطن ہیں، وہ اس سلسلے میں بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ کشمیر کے سلسلے میں پاکستان کے ساتھ معاونت بہت ضروری ہے، اور ایک اور چیز جو ہے جو ہماری حکومت ہے، یعنی میں صدر ہوں، راجہ فاروق حیدر صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم ہیں، تو ہم نے یہ طے کیا ہے کہ مسئلہ کشمیر سر فہرست، گڈ گورننس اور تعمیر و ترقی دو اہم ترجیحات اس کے ساتھ ساتھ، کیونکہ یہ خطہ ہے، یہ ایک قسم کا مبسوط سا خطہ ہے، کمپیکٹ خطہ ہے، تو اس میں ہم تعمیر و ترقی کر سکتے ہیں، ماڈرن روڈ نیٹ ورک دے سکتے ہیں، انفراسٹرکچر۔ سوری ٹو سے، جیسے جو میں بالواسطہ طور پر یہ کہنا چاہ رہا تھا، کچھ لوگوں کا یہ خاصا خیال ہے کہ اس کشمیر میں، یا جو آپ کے آزاد کشمیر میں جو سیاسی جماعتیں ہمارے یہاں اسی طرح اگر اپنا کردار ادا کرتی رہیں جو پاکستان میں ادا کرتی ہیں، اور فروعی اختلافات اور ایک دوسرے پر، تو اس نے بھی ذرا اس کو ایک گنجلک اور گھمبیر اور نقصان پہنچایا ہے۔ آپ تو خیر ابھی پولیٹیکل ایک صدر کا دوسرا عہدہ ہے، لیکن یقیناً راجہ صاحب کی بڑی عزت ہے اور بڑا انہوں نے اس بار تو بہت میجورٹی سے آئے ہیں، لیکن یہ ایک ہے اس سے کہ اس سے آپ کے جو آزاد کشمیر کی جو ود ان دا پولیٹیکل پارٹیز کا، ان کو بھی اپنے عمل اور اپنے کردار پر ریوزٹ کرنا پڑا ہوگا، خان صاحب ایسا نہیں؟ جی بالکل، اور آپ کا پیغام ان کو براہ راست بھی جائے گا اس پروگرام کے ذریعے، اور میرا خیال ہے کہ وہ اس کا مثبت جواب دیں گے۔ لیکن میرا اپنا یہ تاثر یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں میں، ان کی سیاسی جماعتوں میں تمام اختلافات کے باوجود ایک وزیداری پائی جاتی ہے، اور جب کشمیر کا معاملہ سامنے آتا ہے تو وہ اپنے تمام اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے متحد ہو جاتے ہیں۔ میری تمام جماعتوں سے ملاقات ہوئی ہے، پرسوں بلکہ میں منگ میں تھا، وہاں ایک بڑا اجتماع تھا، اس میں بہت سی سیاسی جماعتیں وہاں شرکت کر رہی تھی، تو کشمیر کے سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یا ان کی، میں سمجھتا ہوں کہ جو ساری جماعتیں تھیں ان کی پاکستان کے ساتھ وابستگی کے سلسلے میں کوئی اختلاف موجود نہیں ہے۔ تو ہمیں امید ہے، یعنی یہ ٹھیک ہے، آپ کا پیغام میں نے کہا کہ ان کو پہنچ جائے گا، لیکن یہ ہے کہ میں بھی یہ شہادت دینا چاہتا ہوں کہ عمومی طور پر وہاں حالات حوصلہ افزا ہیں، اور یہ آپ نے بہت ہی اہم نقطہ اٹھایا ہے کہ جب تک ہمارے درمیان اتحاد نہیں ہوگا ہم کشمیر کی پالیسی میں تسلسل کو یقینی نہیں بنا سکتے۔ لاسٹ یہ والا جو میں خیال ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غالباً اتنا بڑا کرفیو اتنے طویل عرصے تک کشمیر میں نہیں لگا، لیکن اس کو ہم سمجھیں کہ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے یہ جو اس وقت پر جو اپ سرج ہے ان کی کشمیریوں کی، اور ہو سکتا ہے یہ خاصا اقوام عالم کو مجبور کرے کہ اب وہ مزید کتنی قربانیاں دیں، اور اس بار شاید لگتا ہے اتنی آسانی سے وہ نہ کچل سکے۔ اس مرتبہ قابض افواج نے، ہندوستان کی قابض افواج نے اتنی بربریت کا مظاہرہ کیا کہ سارے کشمیری من حیث القوم کھڑے ہو گئے۔ دوسرے انہوں نے، ایک ہندوستان نے کرفیو لگایا، ایک انہوں نے کرفیو لگا دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم فاقے کاٹیں گے لیکن ہندوستان کا قبضہ قبول نہیں کریں گے۔ انہوں نے ان کے پارلیمنٹیرینز کے ایک وفد سے ملنے سے انکار کر دیا۔ تو آپ درست کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بین الاقوامی برادری، یہ امکان ہے کہ وہ ان کی اس حالت زار پر توجہ دے گی اور ان کے حقوق انسانی کے تحفظ کے لیے کوشش کرے گی، اور ہمیں کہنا چاہیے کہ انہیں کوشش کرنی چاہیے۔ جو ہائی کمشنر فار ہیومن رائٹس ہیں زید راد الحسین، انہوں نے جو وہ جارڈن کے ہیں ویسے، تو انہوں نے ہندوستان سے کہا ہے کہ ایک تحقیقاتی کمیشن اس کو ایکسس دی جائے، انکنڈیشنل، غیر مشروط رسائی دی جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس قسم کی آوازیں ابھر رہی ہیں، آج سے 1 سال پہلے تو یہ آواز بھی نہیں تھی۔
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے جب ہمارے وزیر اعظم ان سے ملے ہیں تو انہوں نے ایک بیان جاری کیا ہے، وہاں کوئی ہلچل ہے، انہوں نے یہ بھی شکوہ کیا کہ انموگب کو ہندوستان کے لوگ کس طریقے سے تنگ کر رہے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس جمود کو اس نئی تحریک نے، اس تحریک کی نئی لہر نے جھنجھوڑا ہے اور اس میں کچھ تبدیلی ضرور آئی ہے۔ شکریہ خان صاحب، تھینک یو۔